11واں سپارہ سورہ یونس کی آیت نمبر 61۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ، اور تم کسی کام میں ہو، وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، اور اس کی طرف سے کچھ قرآن پڑھو، وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں جب تم اس کو شروع کرتے ہو، اِذْ تُفِیضُونَ فِیہ، جب تم اس کو شروع کرتے ہو، وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ، اور تمہارے رب سے ذرہ بھر کوئی چیز غائب نہیں ہوتی، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذلک، اور نہ اس سے چھوٹی، ولا اکبر، اور نہ اس سے بڑی کوئی چیز، الا فی کتاب مبین، جو ایک روشن کتاب میں نہ ہو۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شاہد اور ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی خالق ہے نہ ایجاد کرنے والا۔ بندوں کی ظاہری اور باطنی اعمال میں سے جو چیز بھی موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود میں لانے سے ہی موجود ہے، اور جو ایجاد کرنے والا ہوتا ہے وہ اس چیز کو جانتا بھی ہے۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعمال و احوال، تلاوت قرآن، امور دنیاویہ و حاجت ضروریہ میں مصروفیت، اور اسی کے ساتھ تمام لوگوں کے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور وہ ان سب پر گواہ ہے۔ پھر فرمایا کہ زمین و آسمان میں ایک ذرے کی مقدار بھی کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے دور اور اس کے علم سے پوشیدہ نہیں۔ اس ذرے سے چھوٹی یا بڑی کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج نہ ہو۔ یہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ کے علم، قدرت اور اس کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے، اور اسی میں ہمارے لیے تنبیہ اور نصیحت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال کو ہر وقت ہر لمحہ دیکھ رہا ہے تو اس کریم کی ذات کی حیا اور خوف سے ہمیں اس کی نافرمانی کے کاموں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا حقیقی خوف اور اپنی نافرمانی سے بچتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین۔